بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ اگر ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ آپ کی زندگی میں صرف ایک بار ایسا گزرے کہ آپ کا دل گناہوں سے توبہ، زبان درود و سلام اور زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے تو کیا یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت نہیں ہوگی؟ اس لیے آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا آسان اور خوبصورت معمول بھی ترتیب دیں گے جس سے آپ ربیع الاول میں شروع کر کے پورے سال جاری رکھ سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، رحمت اور سنتوں کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ لیکن ایک بات بہت غور سے سمجھ لیجئے، محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت کا اصل ثبوت زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں مگر نماز چھوڑ دیں، نعت پڑھیں مگر جھوٹ بولیں، محفل میں محبت کا اظہار کریں مگر گھر میں والدین کو تکلیف دیں، تو ہمیں اپنے دعوے محبت پر غور کرنا چاہیے۔ سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زبان بھی پاک ہو، ہمارا رزق بھی حلال ہو، ہماری نماز بھی قائم ہو، ہمارے معاملات بھی صاف ستھرے ہوں اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے ربیع الاول میں درود شریف کی کثرت ایک نہایت مبارک عمل ہے، لیکن اسے صرف چند دنوں تک محدود نہ کریں۔ آپ یکم ربیع الاول سے روزانہ ایک آسان معمول مقرر کر سکتے ہیں، مثلا 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف یا جتنی مقدار آپ پابندی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف تعداد میں نہیں ہے بلکہ اخلاص، محبت اور عمل میں ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا کوئی مستند مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے لیے استغفر اللہ پڑھیں اور دل سے اپنے رب تبارک و تعالی سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ ایک انتہائی اہم بات ہے اور شاید یہی اس پوری گفتگو کا اصل راز ہے۔ صرف تسبیح کے دانے گننے سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی اس وقت بدلتی ہے جب تسبیح کے الفاظ ہمارے کردار میں اترتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت، بد زبانی اور دل آزاری سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، وعدہ پورا کریں، حلال رزق کمائیں اور کسی مسلمان کا ناحق دل نہ دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ شخص قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، لہذا اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے ربیع الاول کی بہترین تیاری اپنے دل کی صفائی ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کریں، کسی کا حق باقی ہے تو ادا کریں، کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک اور سوال کریں، ہم ہر سال ربیع الاول میں
محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی ربیع الاول کے بعد بھی بدلتی ہے؟ اگر نہیں تو اس سال صرف ایک نیا فیصلہ کیجئے کہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عادتوں میں تبدیل کروں گا۔ فجر کی نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، استغفار، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کا خیال اور حلال روزی، یہ سب محبت کے عملی ثبوت ہیں۔ اب آئیے دعا کی طرف۔ ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ قرآن پاک کی یہ جامع دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس مختصر سی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر شامل ہے۔ رزق چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، صحت چاہیے تو اللہ سے شفا مانگیں، اولاد کی بھلائی چاہیے تو اللہ سے دعا کریں، قرض ہے تو اللہ سے مدد مانگیں اور ساتھ ساتھ حلال اسباب اختیار کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب چھوڑ دے، بلکہ دل اللہ پر رکھ کر جائز کوشش کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اب اس معمول میں ایک اور خوبصورت عمل شامل کریں: صدقہ۔ اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں یا کسی پریشان انسان کی مدد کریں۔ رقم زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اخلاص ضروری ہے۔ ربیع الاول ہمیں رحمت اور انسانیت کا سبق بھی دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروان چڑھے تو صرف انہیں نعتیں سنانے کے بجائے گھر میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں، نماز کی پابندی سکھائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، والدین کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ کس قدر نرمی فرمایا کرتے تھے۔ یہی تربیت نسلوں کو بدل سکتی ہے۔ یہاں ایک ضروری شرعی وضاحت بھی سمجھ لیجئے۔ ربیع الاول کی مخصوص تاریخوں اور خصوصاً ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہے، اس لیے کسی ایک تاریخ کو قطعی طور پر ثابت کہہ کر ایسا مخصوص وظیفہ یا ایسی ضمانت بیان نہیں کرنی چاہیے جس کی قرآن و حدیث سے دلیل نہ ہو۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک فلاں تعداد پڑھنے سے لازماً رزق کے دروازے کھل جائیں گے یا کسی خاص وقت کی دعا سے نسلوں تک معاشی خوشحالی کی ضمانت مل جائے گی۔ غیب اور قبولیت کے فیصلے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ البتہ درود، استغفار، دعا، صدقہ، نماز، توبہ اور سنت پر عمل یقیناً نیکی کے اعمال ہیں اور انہیں پورے سال جاری رکھنا چاہیے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں درود، استغفار، ذکر اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں اور ذکر کے لیے ہر وقت وضو شرط نہیں ہے، اگرچہ وضو کے ساتھ ذکر کرنا بہتر اور زیادہ باادب ہے۔ اب آئیے ایک آسان 12 روزہ معمول بتاتے ہیں۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 5 نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کم از کم
100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت یا ترجمہ سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ یا کسی انسان کی مدد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف 2 منٹ اپنے دن کا جائزہ لیں اور خود سے پوچھیں کہ آج میں نے کون سی نیکی کی ہے، کس کا دل دکھایا ہے، کس گناہ سے بچنا ہے اور کل کون سی ایک سنت اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ اگر آپ اس معمول کو پابندی کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر اصلاح کا سفر شروع ہوگا۔ یاد رکھیں، مقصد کوئی جادوئی نتیجہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑنا ہے۔ اور اب وہ بات جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں رکھ لینا چاہیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعرہ نہیں ہے، محبت ذمہ داری بھی ہے۔ محبت یہ ہے کہ اذان ہو تو ہم نماز کی طرف بڑھیں، حرام کا موقع آئے تو رک جائیں، جھوٹ بولنے کا موقع آئے تو سچ بولیں، کسی غریب کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ محترم ناظرین، والدین کو دیکھیں تو ادب اور احترام کریں اور کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو یاد کریں۔ اگر ربیع الاول کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ تبدیلی ہمارے اندر باقی رہی تو سمجھیں کہ ہم نے اس مہینے کا اصل پیغام پا لیا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں اس وقت کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، قرض کا بوجھ ہے، اولاد کی فکر ہے، بیماری ہے یا گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، حلال کوشش جاری رکھیں اور استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا مومن کا راستہ نہیں ہے۔ دعا کے وقت یوں عرض کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے رزق قرض ادا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک کام ضرور کیجئے، آج اپنے لیے ایک چھوٹا سا عہد لکھ لیجئے، میں روزانہ درود پڑھوں گا، استغفار کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، حلال رزق کماؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا کسی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو ایک مہینے کو ہماری پوری زندگی کا حصہ بنا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، بہت زیادہ وقت نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایک زبان ہے جو درود پڑھ سکتی ہے، ایک دل ہے جو توبہ کر سکتا ہے، 2 ہاتھ ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایک زندگی ہے جسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے آج سے آغاز کریں، کل کا انتظار نہ کریں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھیں، بلکہ اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں امید، دعا اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی انسان کو نماز کی طرف لے آئے، کسی کو توبہ کی طرف واپس لے آئے،
کسی کو درود کی عادت ڈال دے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاء سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوے کو ہمارے کردار سے سچا ثابت فرمائے، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون، حلال رزق اور باہمی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا سے ایمان اور عافیت کے ساتھ رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی، ایک مثبت چینجنگ آئے، تو دل سے کہیں یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل اور اپنی رضا والا راستہ نصیب فرما، آمین۔ اس پیغام کو لائک، شیئر اور اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ خیر کی ایک بات آگے پہنچانا بھی نیکی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔